باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد فرمائے، آپ کو سلامت رکھے۔ شاعر نے کیا یہ خوب کہا، شاعر نے کہا کہ میرے مشکل کشا مولا علی ہیں، میرے حاجت روا مولا علی ہیں، خدا نے جن کو تیغ لافتہ دی وہی شیر خدا مولا علی ہیں۔ علی کی دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہیں۔ ولی ہو غوث ہو قطب جہاں ہو ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہیں۔ سامعین کرام، ایک شخص ایک بھکاری کفار کے سامنے گیا اور ان کے پاس جا کر اس نے سوال کیا، اور کفار نے کیا کہ اس بھکاری کو مذاقاً امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھیجا، جو سامنے تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے۔ بھکاری ان کے پاس گیا اور دستے سوال دراز کیا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی ہتھیلی پر 10 بار درود شریف پڑھا اور آپ نے فرمایا ہاتھ اپنا بند کرو، اور جنہوں نے تجھے بھیجا ہے یہاں ان کے پاس جا کر پھر اس اپنے ہاتھ کو کھولنا۔ اس نے کیا کیا کہ مولا علی شیر خدا نے جب اس کے ہاتھ پر دم کیا، وہ جو کفار جنہوں نے اس کو بھیجا تھا وہ مذاق سمجھ رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے کہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جب اس کو یہ کہا کہ ان کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ کو کھولنا، جب آپ نے یہ فرمایا اور وہ بھکاری ان کفار کے سامنے گیا اور ان کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ اس نے کھولا تو اس کے ہاتھ میں 1 دینار تھا۔ جب کفار نے یہ دیکھا حیران ہو گئے، حیران ہو کر کئی کفار جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ سامعین اکرام، اس واقعہ سے ایک تو بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان کو بڑے اختیارات دیے ہیں۔ ایک حبشی غلام تھا جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک مرتبہ اس حبشی غلام نے چوری کر ڈالی۔ جب اس نے چوری کی تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے شرعی حد کو نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوا گھر تو راستہ میں اس حبشی غلام کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابن القوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے میں اس کے ساتھ ملے۔ ابن القوا نے اس حبشی غلام کو اس نے کہا کہ یہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس حبشی غلام نے کہا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے امیر المومنین یعصب المسلمین زوج بطول کرم اللہ وجہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، پھر بھی تم بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہو۔ تو اس حبشی غلام نے کہا کہ انہوں نے یہ جو میرا ہاتھ کاٹا ہے نا، یہ حق پر کاٹا ہے، حق پر انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اور انہوں نے مجھے عذاب جہنم سے بچایا ہے، جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ان کی جو گفتگو تھی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جا کر ان کو بتائی۔ پھر کیا ہوا کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حبشی غلام کو بلوایا اور اس کے ہاتھ کو کلائی کے ساتھ ملا کر اس کو رومال کے ساتھ چھپا دیا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک غیبی آواز آئی کہ اس کے ہاتھ سے رومال کو ہٹا دو۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ سے رومال کو ہٹایا تو وہ اس کا ہاتھ اس کی کلائی کے ساتھ اس طرح مل گیا تھا کہ کٹنے کا نشان باقی تک نہ تھا۔
تو یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل عمیم سے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اس حبشی غلام کی کلائی سے جوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ ان سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں، ایسے ان سے کام واقع ہو جاتے ہیں، صادر ہو جاتے ہیں کہ جن کو انسان کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، اور کچھ بعض نادان شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامت کو وہ اپنے عقل کے ترازو میں تولتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کرامت کہتے ہی اس خرقے عادت بات کو ہیں جو عادتاً محال ہو، یعنی اس کے ظاہر ہونے کے جو اسباب کے ذریعے ہیں، یعنی اس کے جو ظاہر ہونے کے اسباب ہیں وہ ان کا ظاہر ہونا محال ہو، یعنی وہ ظاہر نہ ہو سکیں، ان کا ظاہر ہونا محال ہو، ممکن نہ ہو۔ تو کرامت کے بارے میں بہار شریعت میں علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے بہار شریعت میں۔ آپ نے کہا کہ اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے ایسی کوئی چیز، ایسی بات صادر ہو جائے جو عادتاً محال ہو، تو اس کو، اگر وہ چیز صادر ہونے والی اعلان نبوت سے قبل ہو، پہلے ہو، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اگر ایسی بات اگر کسی نبی سے اعلان نبوت کے بعد صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر عام مومنین سے ایسی چیز صادر ہو جائے تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے یہ چیزیں صادر ہو جائیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کافر یا فاسق سے یہ چیزیں صادر ہو جائیں تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور خاص بندوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کو اختیار دیا ہے، ان کے یہ چیزیں اختیار میں ہیں، ایسی چیزیں ان سے صادر ہو جاتی ہیں جو عادتاً محال ہوتی ہیں، جو خرق عادت ہوتی ہیں، خلاف عادت ہوتی ہیں۔ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے یہ جو اس کے ہاتھ کو اس کی کلائی کے ساتھ ملا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ آپ کی وہاں پر ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اپنے والد گرامی کے نام پر حیدر رکھا، اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور پر نور شافی یوم النشور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اور مرتضیٰ کے لقب سے نوازا، کرار کے لقب سے نوازا، اور آپ کے مشکل کشا شیر خدا یہ بھی القابات مشہور ہیں، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی جو ولادت باسعادت عام الفیل کے 30 سال بعد، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعہ بیت اللہ شریف کے اندر آقا علیہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت ہوئی، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ 10 سال کی عمر میں دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت رہے۔ اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں آپ نے پوری زندگی گزار دی۔ پوری زندگی اسی چیز میں آپ مصروف رہے، اور دین اسلام کی بلندی، دین اسلام کی بقا کا آپ باعث بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سے ہمیں بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت ہے، آپ کی یوم ولادت ہے 13 رجب المرجب، تو آپ سے محبت کرنے والے بہت خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کی آمد کا دن بڑے زور و شور سے منا رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔